اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعینوا علی الاولاد البر، اپنی اولاد کے ان کے نیک بننے پر مدد کرو، یعنی ان کے نیک بننے پر مدد کرنے سے مراد یہ کہ ان کو اچھی عادتیں ڈالو۔ جب ان کو اچھی عادتوں کی طرف تم لے آؤ گے تو وہ بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنی عادتوں ہی کی طرف لوٹیں گے۔ اگر تم نے ان کو اچھے کاموں کا عادی بنایا ہوگا تو خود بخود ان سے وہ اچھے کام صادر ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظوا علی ابنائکم فی صلاۃ، کہ اپنی نماز کے معاملے میں اپنے بچے پر توجہ دو۔ تو اب حدیث پاک میں بھی آیا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو نہ پڑھے تو مارو۔ اب ماں باپ اپنے معاملے میں تو اپنی اولاد پر بہت توجہ دیتے ہیں اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بھی کرتے ہیں جب وہ ماں باپ کی کوئی نافرمانی کرے، لیکن یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ تو اللہ سے زیادہ کوئی مہربان نہیں ہے، اللہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدوں میں تمہیں کسی پر ترس نہ آئے۔ تو اگر بچہ سو رہا ہے اور نماز فجر کا وقت ہو گیا تو اب ماں ترس نہ کھائے کہ میرا بچہ رات کو جاگا ہے یا میرے بچے نے بہت محنت کی ہے یا تھکا ہوا ہے تو چلو ابھی سونے دو، تو یہاں اس کو ترس نہ آئے، بلکہ اگر بچہ نہیں اٹھتا تو اس پر سختی کر کے، پنکھا بند کر کے، پانی ڈال کر، جیسے بھی سختی کر کے اس کو اٹھائے اور اس کو نماز پڑھوا کر نماز کا عادی بنائے کہ یہ اس کا اپنے بچے پر سختی کرنا یہی محبت ہے، یہ سختی محبت ہے۔ کیونکہ اگر یہ سختی کر کے اپنے بچے کو نماز کا عادی نہیں بناتی یا اس کا باپ اپنے بچے کو نماز کا عادی نہیں بناتا تو یہ بچے پر ظلم ہے جو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھولے گا۔ تو لہٰذا ہمیں محبت کا مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو اگر اللہ کا اطاعت گزار اور فرمانبردار بنانے کے لیے جو محنت کرتے ہیں اور اس پر جو مناسب سختی کرتے ہیں وہ بھی اس کے لیے اصل میں بہت بڑی نعمت ہے، ہمدردی ہے اور اس کے لیے تحفہ ہے۔